ایک حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کا ایک کاہن و جادوگر اس کا ساتھی ہے۔ ایک دن بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، لمبا قصہ ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ حاکم بادشاہ مخاطب ہو کر کہتا ہے بادشاہ سے کہ مجھے فلاں فلاں اوصاف والا ایک بچہ چاہیے، تم اس کو میرے سامنے پیش کر دو، میں اپنا علم اس کو سکھا دیتا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس اس علم کا وارث کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اس کے سامنے ایک بچے کو پیش کیا گیا، انہی خصوصیات کا حامل وہ بچہ ہے۔ وہ اس کاہن و جادوگر کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے۔ اس کے راستے کے اندر ایک راہب، ایک عالم، اس کا حجرہ بھی اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ اکثر آتے جاتے اس سے دین کی باتیں پوچھتا ہے، دین کی باتیں سمجھتا ہے۔ اب معاملہ کچھ اس سے آگے بڑھتا گیا۔ اس کے دل کے اندر، بچے کے دل کے اندر اسلام نے گھر کر لیا۔ ایک دن اسی طرح وہ گزرتا ہے، دیکھتا ہے لوگوں کی ایک جماعت کے سامنے یہ واقعہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کیا۔ کہا وہ دیکھتا ہے لوگوں کی ایک جماعت کے سامنے ایک جانور حائل ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ اس نوجوان بچے نے کہا اگر اللہ رب العزت کا نام لے کر اس نے کہا اگر اس راہب کیا رب اور اس کی تعلیمات سچی ہیں تو اس جانور کو ہلاک کر۔ اس نے پتھر برسایا، وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ اب لوگوں میں شور مچا۔ ایک اندھے نے اس شور کو سنا کہ یہ بچہ، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اس نبینے نے کہا بتلاؤ تو میرا اپنے علم کی روشنی کے اندر میرا بھی علاج کر سکتا ہے، میری بینائی کو لوٹا سکتا ہے؟ کہا بات یہ ہے تم مجھ سے وعدہ کرو اگر تمہاری بینائی لوٹ آئی تو تم ایمان کو قبول کر لو۔ اس نے وعدہ کیا، لمبا واقعہ ہے، اس نے ایمان کو قبول کیا۔ وہ آگے جاتا ہے بادشاہ کے ہاں جن لوگوں نے دو مزید نے ایمان کو قبول کیا ان کو قتل کر دیا گیا اور کہا گیا جاؤ اس بچے کو لے جاؤ، اس کو فلاں پہاڑ سے یوں پھینک دینا۔ جو لوگ اس کو لے کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر غالب آنا تھا، انہوں نے اس کو پھینکنا چاہا، وہ خود گر گئے، ہلاک ہو گئے، لیکن بچہ بچ جاتا ہے۔ پھر سمندر کے حوالے کرنے گئے، لوگ پھر مر گئے، پھر بچہ بچ گیا۔ اب حاکم پریشان ہے، وہ کہتا بچہ خود جا کے اس کو بتلاتا ہے۔ کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور میرے رب کا نام لے کر مجھ پہ تیر کو برساؤ۔ اگر تم میرے رب کا نام لے کر مجھ پہ تیر کو برساؤ گے تو میں شہید ہو جاؤں۔ اندازہ کیجئے ایمان نے اس کے سینے میں کس طرح گر کیا ہے۔ وہ اپنی جان کو خود پیش کر رہا ہے اور لوگوں پہ حق کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کیا گیا، نام لے کر اس کے رب کا، اللہ رب العزت کا نام لے کر تیر کو چلایا گیا، وہ بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر ایک بڑی جماعت نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اصحاب الاخدود کی اس جماعت نے جب ایمان کو قبول کیا تو لوگوں نے کہا آپ تو 3 لوگوں سے گھبرا رہے تھے، یہاں تو ایک بڑی جمعیت نے ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ خندقوں کو جلایا گیا، کہا گیا جو اپنے ایمان سے پھرے گا نہیں، ان کو ان خندقوں کے اندر، جلتی ہوئی خندقوں کے اندر پھینک دیا جائے۔ لوگوں، اس جمعیت نے
جب ایمان کو قبول کیا تو ایمان کے بدلے میں آنے والی آزمائش کو بھی قبول کیا، اور آزمائش کو قبول کیا کیا؟ خندقوں کے اندر جانا گوارا کر لیا، اس پوری جماعت نے شہید ہونا گوارا کر لیا، اور اپنے ایمان سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کٹ جانا گوارا کر لیتے ہیں، مٹ جانا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن ایمان پہ کسی قسم کے سمجھوتے اور کمپرومائز کو کرنا گوارا نہیں۔